بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی، پروگرام میں وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جن ہمارے ناظرین و ناظرات نے ابھی امہ چینل کو آن کیا ہے ان کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ہمارا آج کا بہار شریعت کا پروگرام اسپیشل بہار شریعت ہے، اور یہ موسوم ہے آج خصوصی طور پہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اور بارگاہ کو ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے امہ چینل نے آج کا یہ پروگرام خاص کیا ہے، اور اسی پر ہماری آج کی گفتگو اور سوال و جوابات کا بھی اکثر حصہ اسی پر ہی ہم انشاءاللہ صرف کریں گے۔ اور وقفہ پر جانے سے پہلے آپ کی جو فضیلت ہے اہل بیت پاک کا ایک فرد ہونے کے حوالہ سے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہونے کے حوالہ سے جو آپ کو اللہ پاک نے شرف عطا کیا ہے، اس پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ محترم امجد علی صاحب ہیں لندن سے۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے امجد علی صاحب۔ جی سوال ہے جی، پہلی نکال ہے کہ لائن بڑی مشکل سے پکڑی ہے، لائن بڑی بیزی سی۔ سوال یہ ہے جی کہ واٹ از خارج؟ خارجی کیا چیز ہے؟ اگر ڈیفینیشن دیتی جائے کہ واٹ از خارجی، اور انہیں پیچھے کون ماسٹر مائنڈ کون کم کر رہا ہے؟ اکثر سے سنتے آ رہے ہیں واٹ از خارجی، پلیز۔ Okay. مہربانی جناب۔ Thank you for joining the program. Inshallah ta'ala your question will be answered on its turn. Keep watching Ummah channel and stay with us. Inshallah ta'ala we will come to your question. جی حضرت، آپ اپنی گفتگو میں اہل بیت پاک کا ایک عظیم فرد ہونے کے حوالے سے آپ کی گفتگو ہے۔ محترم علامہ صابری صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو فضل ہے یطہرکم تطہیرا کا، پھر دوسری آیت پاک میں مودت فی القربہ کا حکم ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ، یہ ایک مستقل حکم ہے، یعنی شان تطہیر تو ان کی اپنی ہے، یہ بتائی ہے رب تعالیٰ نے قرآن میں۔ دوسرا حکم جو امت کو دیا ہے وہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کرنا، اور یہاں بھی فی القربہ کہا، یعنی فی القربہ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو قرابت دار ہیں، عزیز ہیں، قریب ہیں، ان کے۔ اچھا، نبی کریم علیہ السلام کی قرابت جو ہے اس کے لیے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ قرآن مقدس میں اسبات جو ہیں ان کا ذکر اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے خود فرمایا ہے، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کی آل پاک میں ہیں، یعنی اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام تو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں۔ آگے ان کے اسبات کا بھی ذکر فرمایا ہے، والاسبات، اور ان اسبات میں یہ ذکر نہیں فرمایا صرف کہ جو نبی ہیں انہی تک یہ اعزاز ہے، کہ بلکہ ان کے طریقے پر ایمان لانے کی بات ہے، بلکہ اسبات کے طریقے پر بھی ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے بالکل صحیح حدیث پاک مشہورہ میں فرمایا کہ حسین جو ہیں کون ہیں؟ سبت من الاسباط، اور امام حسن پاک کو سبت من الاسباط فرمایا، کہ جو جس طرح ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور اپنا اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اسباط کا ذکر قرآن مقدس نے کیا ہے، تو پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی قول مبارک میں، حدیث مبارکہ میں حسنین کریمین طیبین طاہرین کو اسباط فرمائے ہیں، کہ یہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اسباط ہیں اسی طرح یہ محمد عربی کے اسباط ہیں اور سبت ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اسباط کی قدر و منزلت جس طرح قرآن بتا رہا ہے کہ وہ پوتے ہیں، نواسے ہیں، وہ اسباط ہیں، تو یہ میرے اسباط ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لفظ یا اصطلاح کے فیض جو ہے وہ ہستیاں جو انبیاء نہیں ہیں لیکن اولاد میں ہیں اور متبعین ہیں، ان کے لیے خوارج کا یہ ذہن کو ان کو کوئی شرف حاصل نہیں ہے، یہ خام خواہ کا آپ لوگوں نے ایک فیملی بنا کے اور ایک اجارہ داری بنا دی ہے، یہ تبصرہ ہوتا ہے خوارج کا۔ تو ہم اجارہ داری بنانے والے کون ہیں؟ اجارہ داری تو اس کو نہیں کہتے محبت کے لفظوں میں، یہ تو ان کے مقام ہے، ان کا شرف ہے۔ عاشق لوگ تو اس طرف نہیں جاتے کہ یہ اجارہ ہے، عاشق تو اس طرف جاتے ہیں کہ میں سارے ٹبر دی گولی تے ایک تیرے دم بدلے، سبحان اللہ۔ منہ کدی نہیں بولی تے ایک تیرے دم بدلے،
ان کو تو محبوب کے مشاہد سے بھی، آثار سے بھی، مساکن سے بھی، محبوب کے متعلقات سے بھی، بلکہ عاشق تو یہ کہتے ہیں من مذہبی حب الدیار لأہلہا وللناس فیما یعشقون مذاہب، کہ عاشق کو تو محبوب کے دیار سے بھی محبت ہے، اس کے دار سے بھی محبت ہے، اس کے مساکن مشاہد سے بھی محبت ہے، تو جن کو حضور اپنے اسبات قرار دے رہے ہیں اس سلسلے کے ساتھ وہ محبت کیوں نہ کرے گا جس کو محبوب کے دار سے محبت ہے، بلکہ محبوب کی گلیوں میں جو مخلوق جاندار پھرتی ہے ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور جس وقت عشق و محبت ایک خاص چیز ہے دین اسلام کے اندر، ایمان کے لیے یہ دلائل مضبوط ہیں کہ دیکھیے یہ ذکر عبارت النص میں ہے، قرآن کی آیات میں ہے، اور اس کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے جو مودت کا حکم فرمایا اور حضور کے لیے رب نے جو محبت فرض فرمائی ہے امت کے لیے، اس کے حوالے سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ خوارج کی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے گا تو یہ اجارہ داری معلوم ہوگی، اور اگر عشق و محبت والوں کے اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کی نظر سے دیکھا جائے گا تو یہ اجارہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کے محبتوں کا قبضہ ہے ہمارے دل پر، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ان کے دلوں پر ان کا قبضہ ہو، جیسا کہ حدیث میں احب اللہ لما یغزوکم بہ من نعمہ وَأَحِبُّوا نِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، یعنی یہاں بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت سے محبت کرو، چاہو ان کو، پیار کرو ان سے، میری محبت کے سبب سے، میری محبت کی وجہ سے۔ جزاکم اللہ۔ محمد نصر اللہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جی فرمائیے جناب۔ سلامت کرتا ہوں دونوں علماء کو۔ جی جزاکم اللہ۔ میرا سوال جو ہے وہ پروگرام سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلام کے لیے ہی ہے۔ جی جی، تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کو کوئی پروگرام ایسا کرنا چاہیے جو یہ دہشت گرد ہے ان کے اوپر کوئی فتویٰ وغیرہ لگائے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو میرا بس یہی سوال تھا۔ جی جزاکم اللہ۔ محترم محمد نصر اللہ صاحب، ہمارے پچھلے ویک میں 3 پروگرام ہوئے ہیں اس ٹاپک پر، شاید آپ کو اتفاق ہوا ہو۔ نہیں، میں نہیں دیکھ سکا ہوں، تو یہ مسلسل ہمارے 3 ہوئے ہیں تو پروگرام اچھی بات ہے، لیکن یہ کرتے رہیں تو یہ انشاءاللہ، کیونکہ گورنمنٹ کی تو یہ ماننے والے نہیں ہیں، جی تو آپ لوگ اگر اسلام کی خدمت کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ کچھ سدھر جائیں۔ جی، ہم نے اس میں علماء کرام تشریف فرما ہوئے پاکستان سے بھی، اور یہاں بھی علماء نے بھرپور شرکت فرمائی، اور ہمارے جتنے علماء کرام ہیں، حضرت شاہ صاحب کا بھی باقاعدہ اس کے حوالے سے ٹیررزم پر انٹرویو 2 بار میرا خیال ہے پچھلے دنوں بھی لگا، پچھلے ویک میں بھی لگا، اور اس میں آپ نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو کنڈم کیا اور اس کی مذمت کی کہ یہ آج کا جو فتنہ ہے، اس فتنہ سے اسلام کا اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بعض لوگوں کی اپنی یہ تعلق ختم، تو آپ تو یہ کہہ دیتے ہیں نا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کو کوئی کفر کا فتویٰ لگائیں تاکہ یہ باز آئیں، نہیں، وہ تو کیونکہ صاف کچھ نہ ہے کچھ خدا کا خوف ان کے دلوں میں ہوگا اسلام کے لیے، تو شاید یہ باز آ جائیں۔ جی ہاں، وہ انشاءاللہ اس پہ تو فتاویٰ خیر موجود ہیں، وہ بھی بات ہے، اور یقیناً ہمارے علماء نے بھی اس پر فتاویٰ بھی دی ہے، تو آپ اگر ان ٹچ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر آپ کی جو گفتگو ہے، آپ نے جن جذبات کا اظہار کیا، ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ امہ چینل آلریڈی اس پہ کام کر رہا ہے۔ تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ جی حضرت، ہم تھوڑا سوال کی طرف بھی آنا چاہتے ہیں اگر آپ۔ جی، محمد آصف صاحب نے یہ وٹ فورڈ سے سوال کیا تھا، اور اسی طرح محمد افضل صاحب نے روچڈیل سے یہ سوال کیا، اور انہوں نے یہ پوچھا، پنجابی میں وہ بات کر رہے تھے کہ بیعت دا جڑا لفظ ہے، بیعت کرنا، یہ لفظ کیے، اور اس لفظ دے حوالے دے نال کیا بیعت کرنا ضروری ہے؟ وہ کہہ رہے سن کہ میں اجے تک بیعت نہیں کی تھی، تے اپنے طور تے انہوں نے مقصد ہے کہ میرا دل نہیں اجے مطمئن ہویا، ٹھیک ہے، تے اگر میں بیعت نہیں کی تھی تو کیا میں گناہ گار ہاں یا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بھائی نے بیعت کے بارے میں پوچھا ہے، تو اس سلسلے میں میری یہ گزارش ہے کہ یہ لفظ جو بیعت کا ہے یہ قرآن پاک کا لفظ ہے، یعنی قرآن پاک کی اپنی اصطلاح ہے یہ بیعت کرنا، اور بیعت جو ہے قرآن پاک میں اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ سبحان جی، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ بیعت جس کا میں ابھی تذکرہ کرنے لگا ہوں، یہ بیعت اسلام نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو بیعت ہوتے تھے وہ جو اسلام کی بیعت کرتے تھے نا، ہم اسلام لا رہے ہیں، جی جی، تو اس بیعت کو ہم چونکہ پہلے سے مسلم ہیں،
لہذا اس کا تو بیعت سے پھر کوئی تعلق نہ ہوا. یعنی یہ ایک خاص بات، قابل توجہ بات ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو بیعت اسلام تھی، جی جی، کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے تو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم تو کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، والدین بھی ہمارے مسلمان ہیں. تو میں نے آیت کریمہ کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ بھی مسلمان تھے پہلے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھی تیری اے حبیب اس درخت کے نیچے. اب یہ جو 1400 سے زیادہ صحابہ بیعت کر رہے ہیں نا مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیبیہ کے مقام پر، یہ سارے پہلے سے صحابی ہیں، مسلم ہیں. لہٰذا اسلام کی بیعت جو اسلام قبول کرنے کے لیے ہے یہ اس سے الگ بیعت ہے. کوئی بھی محتم بالشان امر ہے اعمال کے لیے، اس کے لیے بیعت حضور نبی کریم علیہ السلام لیتے تھے. اور یہ بھی حدیبیہ کے مقام پر جو بیعت لی ہے یہ مسلمانوں سے لی ہے. لہٰذا یہ بیعت اسلام والی بیعت نہیں کہ جو اسلام کے قبولیت کی وقت بیعت ہوئی ہے، یہ اگلے قدم پر عہد ہے. ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ. عہد لیتے تھے نبی کریم علیہ السلام. اس بیعت کا یہ مفہوم ہے. اور یہ لفظ بار بار قرآن پاک میں اسی طرح آیا ہے. ان الذین یہاں ہے یبایعونک تحت الشجرہ علم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اور آگے اس کے چند آیات بعد یہ آیت آتی ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے حبیب تیری بیعت کی ہے، بیعت کرتے ہیں، وہ تیری بیعت نہیں کرتے، وہ تو اللہ کی بیعت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہاتھ تو ان کو دے رہا ہے نا، تیرے ہاتھ سے جو مس کر رہے ہیں وہ تیرا ہاتھ نہیں، وہ میرا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ یہ بیعت جو ہے یہ بیعت اعمال ہے، بیعت تربیت ہے اور بیعت عہد ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے لیے اور اسلامی طاعات عبادات کے لیے. کیوں کہ یہ بیعتیں نبی پاک نے اپنے صحابہ سے متعدد لی ہیں. اس لیے میں یہ سارے مفہوم اکٹھے کر رہا ہوں. لیلۃ العقبہ والی بیعت ہے جو انصار مدینہ سے لی ہے نبی کریم علیہ السلام نے، اس کے اندر بھی وفد عبد القیس سے بیعت لی ہے کہ تم مزفت اور نخیر وغیرہ شراب کے برتن استعمال نہیں کرو گے، اس کے اوپر بھی بیعت لی ہے، برتن بھی نہیں استعمال کرو گے اس پر. تو نبی کریم علیہ السلام بار بار جو بیعت لیتے تھے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اپنے آقا کے ساتھ اور اپنے مربی کے ساتھ، اپنے مرشد کے ساتھ، اپنے محسن کے ساتھ جس کے لیے نیکی کے لیے تعلق بندے نے قائم کر رکھا ہے، دوبارہ عہد کرے اس کے ساتھ کہ میں برائی کی طرف نہیں جاؤں گا اور جس نیکی کی آپ ترغیب دیں گے اس نیکی کے لیے میں کوشش کرتا رہوں گا. اس میں یہ برکت ہے کہ وہی بندے جو عہد سے پہلے، حالانکہ اللہ پر تو ان کا ایمان ہوتا ہے مگر بیعت سے پہلے، عہد سے پہلے ان کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں، بیعت ہونے کے بعد ان کی حالت جو ہے مختلف ہو جاتی ہے، ایک عظمت ان کے دل میں اس کی آ جاتی ہے. اس لیے جب قرآن مقدس بیعت اعمال اور بیعت جو عہد ہے اپنے مربی و محسن کے ساتھ جو متبع سنت ہو اس کے لیے ضروری فرما رہا ہے، تو یہ بیعت ایسے لوگوں پر جن کو تربیت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، ان پر شرعاً بھی یہ بیعت واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ بیعت کریں. رہ گیا یہ مسئلہ کہ بھائی نے یہ کہا سوال میں کہ میری تسلی نہیں ہے، تو تسلی ضرور کر لیں، آپ تسلی ضرور کریں، لیکن اس بارے میں میں ایک مشورہ یہ بھی دوں گا کہ تسلی تشفی کس بات کی آپ کرتے ہیں جی. یعنی آپ کو تسلی کے لیے بھی یا تو پہلے کرائیٹیریا معلوم ہو کہ کیسا شیخ ہونا چاہیے. شیخ وہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا احکام جانتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو، نبی کریم علیہ السلام کے احکام عالیہ اور طریقہ سیرت پاک کو جانتا بھی ہو اور سیرت پاک کو اپناتا بھی ہو. اس معیار پر آپ دیکھیں اور سوچیں. اگر آپ شیخ کے لیے اس کی کار کا ماڈل دیکھیں کہ پیر پوری مطلب ایک شان و شوکت والا یہ ٹھش پش رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کے مرید کتنے ہیں؟ اگر ہلکا دیکھ کے آپ بیعت ہونا چاہتے ہیں کہ 50,000 جس کا مرید ہو یا لاکھ ہو میں اس کی بیعت ہو جاؤں، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے. آپ کو معیار دیکھنا ہو تو قرآن سنت کا علم اور عمل دونوں باتیں دیکھیں اور اس پہ یقیناً دیکھیں. لیکن جب دیکھیں تو ایک بات کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ نے اس کی تربیت نہیں کرنی، آپ نے سبق نہیں دینا شیخ کو، شیخ سے سبق لینا ہے. تو اگر آپ کا معیار زندگی بھر پورا نہ ہو تو پھر نمبر 2 آپشن آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس آدمی کو میں دیکھ رہا ہوں اس میں جتنی خوبیاں ہیں کیا اتنی میرے پاس ہیں یا اتنا علم ہے. تو پھر آپ کو قرار بھی آ جائے گا کہ اگر اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے تو کم از کم اتنا حاصل کرنے کے لیے تو میں منسلک ہو جاؤں اس کے ساتھ. تو اس لیے
چیک کرنے کا زیادہ تر حق مربی اور مرشد کو ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ طالب جو ہے وہ چیک کرتا پھرے. لیکن یہ ضرور کریں اس واسطے کہ کل عقیدے میں خرابی نکل آئے اور 4 دن کے بعد یہ بیعت ہی آپ کے گلے میں ایسی پھانسی بن جائے کہ نہ آپ چھوڑ سکیں، نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے، کہ کل عقیدے کی کو پتہ نہیں تھا. اسی طرح وہ فاسق و فاجر ہو اور وقتی طور پر کوئی ایکٹنگ ایسی کرتا ہو تقویٰ طہارت کی، کل کو وہ پھانسی بن جائے گلے کی، اور تعلق اس لیے نہ چھوڑا جا سکے کہ پہلے دیکھا نہیں تھا. تو یہ دیکھنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے، مگر دیکھنے میں یہ نظر بھی ضروری ہے کہ خوبیاں آپ نے خود اختیار کرنی ہے اور ان سے عہد کرنا ہے، اور وہ خوبیاں اگر ان کے اندر موجود ہیں تو آپ کو بھی اس کی تلقین کریں گے. اس انداز سے آپ اس سلسلہ طریقت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے. وہ سلسلہ مشہور جو سلاسل ہیں اس کے، یعنی نسبت نقشبندی ہو، نسبت چشتی ہو، قادری ہو، سوروردی ہو، ان کا اپنا ایک نصاب ہے باقاعدہ مجاہدے کا، مشاہدے کا، اور اس کے اندر بندہ ترقیاں کر لیتا ہے. تو اس انداز سے آپ وابستہ ہو سکتے ہیں، صاحب اجازت بھی ہو اور پھر علم اور باعمل بھی ہو، تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس میں خیر ہی ملے گی. اور ثبوت اس کا قرآن مقدس سے بھی میں نے عرض کیا، احادیث مبارکہ سے، لیلۃ العقبہ بھی، وفد عبد القیس بھی، اور بیعت رضوان بھی، یہ ساری بیعتیں جو ہے ان سے میں استدلال کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اور اگر زیادہ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو بیعت و خلافت کے نام سے امام احمد رضا خان بریلوی قدس سر العزیز کا جو رسالہ مبارکہ ہے وہ پورا اسی موضوع پر ہے، دستیاب بھی ہے، انگلش میں بھی دستیاب ہے یہاں اس ملک برطانیہ میں، اس سے آپ مزید استفادہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ. سسٹر یاسمین صاحبہ ہیں غالباً ساؤتھ ہیمپٹن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے شاہ صاحب سے 3 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ جو حضرت عثمان غنی کے جب وہ باغی آ گئے تھے ان کے گھر کے باہر، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو کیوں وہاں سے چلے گئے تھے؟ 40 دن ان باغیوں نے مطلب گھیرا کیا ہوا تھا، تو اس وقت جب حضرت علی ایک جگہ پتہ نہیں احجر یا کچھ اس طرح وہاں چلے گئے تھے مدینہ کے پاس. نمبر 1 وہ کیوں چلے گئے تھے؟ دوسرا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، وہ واقعی انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک کو جس طرح پکڑا، پل کیا، اور پھر مطلب وہ فیمس جملے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے آگے سے بولا کہ اگر آپ کے باپ آج زندہ ہوتے تو کیا سوچتے، تو اس شرم سے پھر وہ چلے گئے. اور ایک بس لاسٹ تیسرا سوال یہ ہے میرا کہ جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا ان کو کہ جا کے یہ جو باغیوں کا دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، جو عبداللہ بن سبا جو کنسپیریسی کر رہے ہیں تو یہ کیا مطلب کیا ہو رہا ہے، تو پھر وہ ایجپٹ گئے تھے، مصر گئے، تو وہ وہاں ہی رہ گئے، واپس نہیں آئے. اس کا کیا مطلب؟ واپس اس لیے نہیں آئے کہ ان کے ساتھ مل گئے تھے، یا انہوں نے برین واش کر دیا، یا کیا مسئلہ ہے؟ میں پھر فون رکھوں گی تو پلیز مجھے بتانا. اوکے جزاکم اللہ. شکریہ تشریف لانے کا. ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ باری پر آپ کے سوال پر ضرور بات کریں گے انشاءاللہ. حضرت اگلا ہمارا سوال تھا، محترم سجاد حسین صاحب نے لندن سے یہ سوال پوچھا کہ مگر سمت قبلہ درست نہ ہو مسجد میں، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے کئی بار کہا بھی ہے اپنی متعلقہ مسجد والوں کو کہ وہ سمت قبلہ درست کریں، جو بھی وہاں گوگل کی سرچ کے مطابق بھی یا 120 ڈگری کا شاید انہوں نے ذکر کیا بنتی ہے، اس کے باوجود وہ نہیں مان رہے. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں وہاں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں یا نہ بتاؤں کہ یہ سمت درست نہیں ہے یا درست ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ کی سمجھ جو ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے تو میں اپنے محترم کالر سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے عین محاذی ہونا، سامنے ہونا قبلہ شریف کے، یہ اہل مکہ کے لیے ہے، ضروری ہے. اور جو لوگ بھی آفاقی ہیں، مختلف ممالک سے، بلاد امصار سے، ان کا مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے تعلق ہے، ان کو سمت قبلہ پر ہی متوجہ ہونا ہے نماز میں. یعنی کہ عین قبلہ کو نہیں بلکہ اس قبلہ کی سمت کو انہوں نے متوجہ ہونا ہے، اور اس کی طرف سب جو ہے نا وہ منہ کریں گے. استقبال قبلہ اس کا طریقہ یہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ جب ایک سمت جو ہوتی ہے اس پر کھڑا ہوتا ہے تو زاویہ جو ہے اس کا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی ناک کے سامنے سے جو خط سیدھا خط مستقیم جو ہے نا وہ نکلتا ہے، تو اس سے
45 ڈگری یعنی 45 ڈگری تک دائیں طرف، اور ناک کی بالکل سامنے سے سید سے 45 ڈگری بائیں طرف، یہ ایک پوری سمت ہے۔ اور اگر وہ اس عین خط مستقیم سے 45 ڈگری کے اندر پھرا ہوا ہے، اگر دیکھیں یہاں سے سیدھا 45 ڈگری یہاں آ جاتا ہے، مکمل 45 ڈگری آؤٹ ہو جاتا ہے اس جانب سے، سائیڈ سے، اور اپنے جہاں کھڑا ہے خط مستقیم پر، اس سے 45 ڈگری پورا نکل جاتا ہے بندہ، اس صورت میں وہ استقبال قبلہ نہیں کر رہا اور اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح بائیں طرف کو اگر وہ 45 ڈگری تک اس سے نکل جاتا ہے تو وہ آؤٹ ہو گیا، وہ استقبال قبلہ نہیں کر رہا، وہ پھر گیا ہے اس سے، اور اس صورت میں اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ استقبال قبلہ نماز میں شرط ہے، اور جب شرط فوت ہو جاتی ہے، ختم ہو جائے، تو مشروط پایا نہیں جاتا۔ استقبال قبلہ اگر نہیں ہوگا تحری کے باوجود، تو اس کا علم اگر ہو تو بالکل نماز منعقد ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مساجد کے اندر، جو مساجد پرانی تعمیر ہیں اور ہیں بھی مستقل بنیادوں پر، کہ ان کا قبلہ جو ہے وہ اس کو سمت کو درست کرنے میں دقت بھی ہوتی ہے، اس صورت میں یہ گزارش ہے کہ آپ قبلہ کی درستگی کے لیے آپ کے پاس کیا چیز ہے جس سے آپ قبلہ کا تعین کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں زیادہ تر جو ہے وہ ایسے کمپاس نکلے ہوئے ہیں اور اس قسم کی وہ آلات بنے ہوئے ہیں کہ ان کو رکھ کے تو وہ جتنے ڈگری پر قبلہ جس طرف ہوتا ہے تو ایرر آ جاتا ہے، نشان آ جاتا ہے کہ اس طرف قبلہ ہے۔ تو پرانے وقت میں، یعنی آج سے پہلے، صدیوں پہلے، چونکہ اسلام جب تحویل قبلہ کا حکم آیا اس کے بعد سے جتنی مساجد تعمیر ہوئی ہیں تو وہ کمپاس سے نہیں بنی ہیں، یعنی وہ قبلہ نما سے وہ نہیں بنائی گئی ہیں۔ ان کو جہاں پہ قبلہ، مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر قبلہ جو ہے اس کی سمت جو ہے وہ مغربی سمت ہے، شمالن جنوباً ہم کھڑے ہوتے ہیں وہاں۔ اچھا، یہاں برطانیہ میں یا دیگر ممالک میں مختلف ہے، مکہ مکرمہ میں تو بالکل ہی مختلف ہے کہ ہر طرف سے قبلہ کی طرف منہ ہو جاتا ہے، نہیں اس کی سمت ہے ہی کوئی نہیں، یعنی بالکل قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، مشرق سے بھی، مغرب سے بھی، شمال سے بھی، جنوب سے بھی، ہر طرف سے اس کی طرف منہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس صورت کے اندر، اس صورت میں پرانے وقت میں لوگ جو ہے شمالن جنوباً ہمارے ملک میں جب سمت نکالتے تھے تو اس وقت اس کا قطب شمالی سے یا ستاروں سے یا اس طرح کر کے تو تعین کرتے تھے۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے نا ایک پرفیکٹ، بالکل جس طرح ایک آلہ بتاتا ہے نا کہ ایرر آ جائے گا، اس انداز سے نہیں، 5 ڈگری 10 ڈگری کا فرق اندازے میں ہو سکتا تھا، اگرچہ ان کے نتائج ان لوگوں کے ستاروں سے بھی بڑے پرفیکٹ ہوتے تھے۔ تھوڑا بہت فرق جو ہے نا کمپاس کا، یعنی بالکل ایک کمپیوٹر کے انداز میں جس طرح ایک چیز کی ہوتی ہے کمپلیٹلی ایک جو ہے کریکشن اور پرفیکشن، وہ تو اس میں شاید نہ ہو، مگر اس میں فرق بھی زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی مسجدیں وہ موجود ہیں، آپ رکھیں گے 2-4 ڈگری کا فرق نکل سکتا ہے کمپاس سے، مگر جہت پوری کی پوری غلط ہو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، تو یہ بات تو آپ نے سمجھ لی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسی مسجد میں آپ چلے جاتے ہیں جس میں 5-10 ڈگری 20 ڈگری تک کا فرق بھی آتا ہے، یعنی یہ 90 ڈگری سے نہیں کہہ رہا میں، بلکہ خط مستقیم سے 45 ڈگری کے اندر کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایک طرف تو بندہ کھڑا ہے، ظاہر ہے اس 45 ڈگری کے اندر وہ کتنا آؤٹ ہو رہا ہے، یہ صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ جو خط سامنے جا رہا ہے سمت کو، اس سے وہ کتنا دائیں کو پھرا یا بائیں کو پھرا، یہ 45 ڈگری کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اگر 10 ڈگری 15 ڈگری کا فرق ہے تو آپ کو اس میں شبہ نہیں کرنا چاہیے اور نماز ادا کر لیں، نماز بھی اس کی درست ہوگی۔ اور سمت قبلہ کی اگر اتنی اس میں آپ مختلف پڑھ رہے ہیں 45 ڈگری کے اندر تو وسوسہ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے اس پر کہ یہ قبلے کے ہم سمت قبلہ سے آؤٹ ہو گئے ہیں، آپ سمت قبلہ پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ سارے فتاوہ میں، متون میں، در مختار، رد المختار میں، قاضی خان میں، فتاوہ میں، سب کتابوں کے اندر جو ہے یہ مسئلہ موجود ہے۔ اچھا، لیکن اس بارے میں یہ ہے کہ اگر مساجد نئی تعبیر ہو رہی ہیں اور یا کہ جیسے آج کل یہاں پہ مختلف بلڈنگیں لے کر کے ان کے اندر مساجد قائم کی جاتی ہیں، تو صرف اس کے اندر مصلی کا رخ تھوڑا جو ہے نا وہ ادھر ادھر کرنے سے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ پوری بلڈنگ بدلی جائے۔
یا اس کی سمت کے لیے جو ہے نا نئی کنسٹرکشن جو ہے نئی کرنی پڑے، ری بلڈ کرنا پڑے اس کو، ایسا نہ ہو تو پھر اس میں آپ آسانی سے کرا سکتے ہیں، چاہے تو پورا پرفیکٹ، مگر اس میں فتنہ نہیں ہونا چاہیے۔ فتنہ یہ میں نے دیکھا ہے بعض مساجد میں کہ 10 نمازی اس پر قائل ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی آپ قبلہ نما رکھو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا پہلی نمازوں کا کیا ہوا، تو فتنہ فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مسئلے میں گنجائش موجود ہے، اگر 45 ڈگری کے اندر ہیں آپ تو کوئی جھگڑا نہ کریں، فتنہ نہ کریں، وہ درست ہے۔ ایسی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کمپاس لے جا کے ریاض الجنہ شریف کے محراب پر بھی رکھیں گے شاید 2-4 ڈگری کا وہاں بھی فرق نکل آئے گا، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ صحابہ تک کی نمازیں درست نہیں ہوئی ہیں جنہوں نے اس سمت پہ پڑھ لی ہے۔ اس لیے یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ میری تجویز نہیں ہے، کتاب التسییر میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اصول کو بیان فرمایا ہے۔ میں وہ اہل سنت کے وہ بھی امام ہیں، میں ان کے جملہ ہے جو اردو میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے اس کا تفصیلی حکم۔ اگر اتنا فرق نہیں ہے، 45 ڈگری کا ہے، ضرور آگاہ بھی کریں اور بتائیں بھی، ہمیں بھی بتائیں، ہم انشاءاللہ العزیز ان لوگوں کو بتانے کو تیار ہیں کہ یہ اگر 45 ڈگری تک آؤٹ ہو گیا ہے ایک بندہ نمازی سمت سے تو وہ تو اس کی نماز خراب ہو رہی ہے، لیکن اس سے کم ہوا ہے تو پھر اس کی یہ دیکھنا چاہیے کہ 45 کے کتنا قریب وہ آؤٹ ہو رہا ہے، مثلا 35 پر جا رہا ہے، 40 پر جا رہا ہے، یا 25 ڈگری آؤٹ ہو رہا ہے سمت سے، تو اس کا آپ اگر تفصیل بتائیں گے تو ہم زیادہ بہتری سے کے ساتھ بھی بتا سکتے ہیں، اور ایسی کمیٹیوں کو بھی آگاہ کرنے کو ہم تیار ہیں انشاءاللہ العزیز، اور اس میں فتنہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر فرق ہو تو یہ آپ کی نظر مسئلہ ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ ہمارے ساتھ طارق محمود صاحب ہیں لیڈ سے۔ السلام علیکم۔ مولانا صاحب آپ کو سلام ہو، شاہ صاحب آپ کو بھی بہت بہت سلام ہو، اور سارے سننے والوں کو سلام ہو۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور میں اما چینل کو بہت مبارک دیتا ہوں اتنے اچھے پروگرام کرنے پہ۔ شاہ صاحب میرے 2 کوشچن ہیں۔ ایک تو پہلے یہ کہ جو یہ ٹرانسلیشن ہے شاہ صاحب قرآن شریف کی، وہ کون سی سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے؟ اور اسپیشلی جو ہم آج کل obviously یہ آئی ٹی کے دور ہے تو ہم آن لائن ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، یعنی لیپ ٹاپ آن کر لیا اور اس کے اندر ٹرانسلیشن دیتے ہیں، تو اس میں سے کون سی اوتھینٹک ٹرانسلیشن ہے؟ یعنی آن لائن اگر قرآن ایکسپلورر آپ کھولتے ہیں تو اس کے اندر ڈفرینٹ ٹرانسلیشنس آتی ہیں، تو اس میں سے کون سی اوتھینٹک ہے؟ اس میں ایک احمد علی لکھا ہوتا ہے اور جلندی لکھا ہوتا ہے اور کچھ اور لکھے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو میرا ایک کوشچن تھا۔ دوسرا یہ ایک کوشچن تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی شادیاں کی تھیں، اور ان میں سے ان کی کتنی اولادیں مبارک تھیں، اور ان کے نام مبارک کیا تھے؟ تو یہ 2 کوشچن تھے شاہ صاحب، تو میری طرف سے سب کو سلام دعا۔ جی جزاکم اللہ، شکریہ تشریف لانے کا، ہمارے ساتھ رہیے، بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال پر بھی۔ تو ہم بڑا پیارا سوال بڑی وضاحت کے ساتھ شاہ صاحب نے ارشاد فرما دیا ہمارے محترم سجاد حسین صاحب کا جہت قبلہ کے حوالہ سے، اور یہ 45 ڈگری کا فرق بالکل حضرت نے صحیح فرمایا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ اس فرق کو حضرت نہیں سمجھتے، اور وہ مساجد میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ایک فتنہ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے ماحول سارا خراب ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسماعیل صاحب نے پریسٹن سے پوچھا تھا حضرت کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت اور چونکہ آج ہمارے جو ممدوح ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، تو یقیناً ان سے ریلیٹڈ ہی ان کا سوال بنتا ہے، چونکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں آپ ان کے والد گرامی ہیں، تو اس حوالے سے اتنا دور کا سوال یہ نہیں بنتا۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ ائمہ جو اثنا عشر ہیں، 12 ائمہ اہل بیت کے مانے جاتے ہیں، ان میں چھٹے امام جو ہیں ان کا 6ویں امام، ان کا اسم گرامی جو ہے وہ امام جعفر ہے، امام جعفر صادق۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ایک معتبر تاریخ کے مطابق 17 ربیع الاول شریف کو سن 80 ہجری یا 83 ہجری، یعنی اس میں تھوڑا اختلاف ہے، مگر سن 80 ہجری یا 83 ہجری میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے ربیع الاول شریف کے مہینہ میں، اور یہ 24 شوال المکرم کو
148 ہجری میں دوشنبہ کے دن یعنی پیر کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، اور آپ کا مدفن مبارک اور روضہ عالی جو ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت البقیع شریف میں آج بھی موجود ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے بھی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ کے پہلو میں حضرت امام حسن مجتبی کی قبر انور حضرت خاتون جنت کے پہلو میں ہے، اور ان کے ساتھ امام محمد باقر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سید سجاد ہیں، ان کے ساتھ آپ کے صاحبزادے امام محمد باقر ہیں، ان کے ساتھ آپ کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں۔ ان سب کی قبور احاطہ جو اہل بیت پاک کا ہے اس کے اندر مدینہ منورہ میں بالکل جب جنت البقیع شریف میں داخل ہوتے ہیں تو دائیں طرف پہلا احاطہ انہی بزرگوں کا ہے۔ تو اس کے اندر پہلی قبر حضرت عباس بن عبد المطلب کی ہے جو چچا جان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے آگے حضرت سیدہ نساء العالمین حضرت خاتون جنت کی قبر انور ہے، ان کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبی ہیں، ان کے ساتھ امام زین العابدین سرکار ہیں جو امام حسین علی مقام کے بیٹے ہیں، اور ان کے ساتھ امام باقر کی قبر ہے، ان کے ساتھ امام جعفر صادق کی قبر ہے۔ مدینہ منورہ میں یہ امام علی مقام مدفون ہے 24 شوال المکرم، اور بعض لوگوں نے اختلافی طور پر 15 رجب المرجب کو بھی آپ کی تاریخ وفات شریف کی لکھی ہے، مگر معتبر یہ ہے کہ 24 شوال المکرم 148 ہجری یعنی 148 ہجری جو ہے، اس میں حضرت امام جعفر صادق جو عالم الہدا امام محمد باقر جو پوتے ہیں امام علی مقام کے، ان کے یہ صاحبزادے امام جعفر صادق، اور ان کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ ام فروہ ہیں جو بیٹی حضرت قاسم کی، اور جو پوتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو چونکہ انہوں نے امام موسیٰ کاظم کے والد گرامی کا حال پوچھا، تو آج چونکہ ان کی ہم یاد کر رہے ہیں تو ان کے والد صاحب کے لیے بھی سوال ان سے ریلیٹڈ بنتا ہے، اس لیے ہم نے ان کا جواب بھی حاضر ہے۔ جزاکم اللہ، بہت بہتر حضرت۔ یہ اگلا سوال ہمارا سسٹر یاسمین صاحبہ نے کیا، نارتھ ہیمپٹن سے تھا شاید ان کا سوال۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب باغی آ گئے، ان کے حوالہ سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے آپ کا محاصرہ فرمایا کیا انہوں نے، تو اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے کیوں چلے گئے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس بہن نے جو سوال کیا ہے اس کے اندر انہوں نے خود متعین کر دی ہے یہ بات کہ وہ چلے گئے، اور ہم سے صرف یہ پوچھ رہے ہیں کیوں چلے گئے، ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں کہ چلے گئے۔ اس لیے یہ کیوں چلے گئے کا سوال تو تب ہو جب ہم اس کے قائل ہوں کہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسد اللہ الغالب حضرت عثمان غنی سے بار بار آپ کے یعنی جہاں آپ کا قیام تھا دارالاقامہ میں، وہاں پہ آپ حضرت مولا پاک تشریف لے جاتے رہے اور مشاورت کرتے رہے، بار بار مشاورت فرماتے رہے۔ ہماری جتنی بھی سیرت کی معتبر کتابیں ہیں، خاص طور پر ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے سوائے کے مورکہ شریف میں، کہ حضرت مولا پاک مشاورت میں رہے، اور خاص طور پر العواسم والقواسم میں بھی، اور سوائے کے مورکہ میں بھی موجود ہے، اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کو حضرت مولا پاک علی المرتضیٰ نے حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے دروازے پر باقاعدہ معمور کر رکھا تھا، اور وہ باقاعدہ مسلح صورت میں دونوں شہزادے حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے دروازے پر موجود تھے۔ یہ تمام اہل سنت کی معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس لیے لا تعلق نہیں ہوئے وہ اس سے، گئے تشریف لے گئے کا مطلب یہ نکلنا کہ اس سے بالکل الگ تھلگ ہو کے چلے گئے۔ ہاں، اس مناسبت سے یہ ذکر موجود ہے تاریخ کے اندر کہ جب بھی کبھی بغات نے آپ کو مدعو کیا کہ بات سنیں، تو آپ نے کبھی ان کی بات نہیں سنی، اور ان سے الگ تھلگ ہونے کے لیے آپ جو ہے نا جس کا حوالہ وہ بچی دے رہی ہے وہ اس طرف آپ تشریف لے گئے، تاکہ یہ تاثر نہ ہو کہ ان کے ساتھ آپ مسجد میں موجود ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ بغات کے ساتھ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے سرکار الگ تھلگ رہے ہیں۔ جی ان سے الگ رہتے تھے، حضرت عثمان غنی سے الگ نہیں رہے۔ حضرت عثمان غنی کی حفاظت کے لیے تو اپنے بچوں کو، دونوں شہزادوں کو، حسنین کریمین طیبین کو باقاعدہ مسلح طور پر، اور جب یہ واقعہ ہوا تو یہ کتابوں میں، انہی کتابوں میں موجود ہے جن کا میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، کہ باغی دوسری طرف سے چھت سے آئے ہیں، حضرت عثمان غنی پر حملہ آور ہوئے، اور مولا پاک نے جب پہلے سنا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا تو آپ نے کبھی زندگی میں حسنین کریمین کو اتنا زجر نہیں کیا
جتنا زجر اس دن کیا آپ نے، تنبیہ فرمائی، آپ نے فرمایا تم دونوں کی موجودگی میں اور تمہارے زندہ ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ تو امام حسن نے عذر پیش کیا کہ ابا جان ہماری طرف سے کوئی حملہ آور جو ڈیوٹی ہماری تھی، اس طرف سے کسی حملہ آور کی جرت نہیں تھی کہ کوئی آ سکتا، اور جو لوگ اس طرف متعین تھے آپ ان کے بارے میں، کہ چونکہ مکان آپ کا بڑا تھا تو حملہ آور جو ہے لوگ وہ دوسری طرف سے آئے، تو آپ کے اس عذر کو آپ نے قبول کیا اور مسموع فرمایا۔ لیکن آپ کا کبھی آپ نے حسنین کریمین کے لیے ایسے سخت کلمات کبھی نہیں فرمائے جتنے اس وقت فرمائے کہ تمہاری موجودگی میں، چونکہ ان کے خالو بھی تو تھے نا، حضرت عثمان غنی قریبی عزیز بھی تھے، خالو بھی تھے، اور ان کی عظمت بھی امیر المومنین کی حیثیت سے بھی ان کے دل میں ان کی عظمت موجود تھی۔ اور پھر اسی سے دیکھ لیجئے کہ جب حسنین کریمین جس کے پہرے دار بن کے کھڑے ہوں، اس آدمی کی کیا عزت ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ دوسرا ان کا سوال تھا حضرت محمد بن ابی بکر نے داڑھی شریف کو پکڑا اور اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ داڑھی ہے جس کا احترام تیرے باپ بھی کرتے۔ ہاں، یہ آپ کی سیرت کی کتابوں میں ایسا موجود ہے کہ محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ اس میں آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر ایسے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت آپ کو حاصل نہیں تھی، تو بہت چھوٹے بچے تھے جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ تو نام کا سے لوگ اگر یہ سمجھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے تو کوئی حضرت ابو بکر صدیق کی تربیت یا تعلیم یا اس کی حلم یا بردباری وہ کدھر ہے یا ادھر ہے، وہ بات نہیں ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس کے وہ بیٹے ہیں، یہی وہ خاتون ہیں جو پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر طیار سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیوی تھیں، اور انہی سے عبداللہ بن جعفر ہیں جو حضرت سیدہ زینب کے شوہر ہیں، سیدہ زینب بنت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں عبداللہ بن جعفر۔ عبداللہ بن جعفر کی جو ماں ہیں اسماء بنت عمیس، وہی محمد بن ابی بکر کی ماں ہیں، کیونکہ حضرت جعفر کی وفات کے بعد نبی کریم علیہ السلام اور حضرت مولا علی کے مشورے سے حضرت مولا علی کی بھابی کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے ہو گیا، اور ان سے یہ محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو اسی ذات شریف حضرت اسماء بنت عمیس سے حضرت مولا علی نے خود نکاح فرمایا، اور آپ کے بیٹے یحییٰ بن علی یہ اسی حضرت اسماء بنت عمیس سے پیدا ہوئے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ واقعی وہ محمد بن ابی بکر جو ہے ان لوگوں میں موجود تھے، مگر آپ کے شہادت میں وہ موجود نہیں رہے۔ جب آپ نے تنبیہ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ باہر نکل گئے تھے، اس وقت دارالامارہ سے وہاں موجود نہیں تھے۔ جی ہمارے ساتھ محترم رضا صاحب ہیں لندن سے، السلام علیکم۔ سوری کال ڈراپ ہو گئی۔ اچھا، تیسرا حضرت ان کا سوال یہ تھا کہ عمار بن یاسر مصر تشریف لے گئے اور پھر واپس کیوں نہیں آئے؟ اصل میں اس انداز سے ایک بات جو بیان کرتے ہیں لوگ تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ کس نے کہا کہ وہ گئے تو پھر واپس کیوں نہیں آئے؟ یعنی ایک روایت اگر ایک جگہ سے پڑھ لیتے ہیں، یہ کام ہے تحقیق کا، اور تحقیق اس بات کو تھوڑا ہی کہا جاتا ہے کہ ایک بات آپ پڑھ لیں اور اس پر جناب آپ کہہ دیں کہ جناب یہ تو وہی ہو گئی ہے۔ ان کا مصر جانا کون بیان کر رہا ہے؟ تاریخوں میں آتا ہے، تاریخیں مختلف بیانات دیتی ہیں، آپ ان کے بارے میں تحقیق کریں۔ عمار بن یاسر وہ بندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا، وہ ہستی پاک ہیں جو جلیل القدر صحابی ہیں، اور یاسر کے یہ بیٹے ہیں، اور یہ اسلام کی پہلی شہیدہ سمیہ کے بیٹے ہیں، حضرت سمیہ کے بیٹے ہیں جن کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ ہاں، تو عمار بن یاسر نبی کریم علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور عمار بن یاسر وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جنت ان کی مشتاق ہے، جنت عمار کی مشتاق ہے۔ عمار ایک جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور آپ کا کسی سے اس طرح انسپائر کوئی ہونا یا اس کا متاثر ہونا کہ وہ مصر میں گئے تو کیا مصر میں ہی رہ گئے تھے، اس قسم کی آئیڈیا لگانا سوء ظن صحابہ کرام کے بارے میں جائز نہیں ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ذہنی طور پر مکمل طور پر رغبت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رکھتے تھے، اور یہ ان کا حق ہے، جس سے محبت چاہیں کریں۔ مولا علی کوئی ایسے تھے کہ محبوب نہیں ہو سکتے کسی کی؟ عمار قربان ہے، ابو ذر قربان ہے، مقداد قربان ہے، سلمان قربان ہے، بلال قربان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مولا علی کو محبوب جانتے تھے، خود حضرت عمر نہیں فرماتے کہ تم میرے مولا ہو، کیوں کہ میں پہلے اس لفظ کو سمجھے بغیر بھی محبوب تو میں رکھتا ہی تھا تمہیں،
لیکن یہ تو حد ہو گئی علی کہ خود رسول اللہ نے تیری محبت ہم پر لازم کر دی ہے، اور سب سے پہلے میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا۔ تو علی محبوب ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو ان سے محبت رکھنا کوئی حضرت عمار کا جرم نہیں ہے، معاذ اللہ یہ جرم ہے تو ہم سب اس جرم میں حضرت کے شریک ہیں اور متبع ہیں۔ حضرت مولا پاک ہے، اور مولا کا معنی ہی محبوب ہے، تو رب تعالیٰ نے جن کو محبوب بنایا ان کا چاہنا کوئی جرم ہے؟ کوئی جرم نہیں ہے۔ حضرت عمار بن یاسر جو ہے وہ ہستی ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے، اور ان سے محبت کرنے کا سرکار نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ یہ عمار ان میں بھی شامل ہیں، مقداد، ابو ذر اور سلمان، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان سے محبت کرنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے محبت کرو کیونکہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اجلہ صحابہ ہیں میرے آقا کے۔ صحابہ کرام کے مراتب میں ضرور فرق ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ہیں جی، لیکن اس سے کسی کی شان گھٹانا بھی مقصد نہیں۔ جو کسی کا مقام ہے، ابو ذر کا جو مقام ہے زاہد صحابہ میں، تو اس کی کوئی کنارہ کو ڈھونڈ سکتا ہے کہ کیا مقام ہے ان کا۔ سلمان فارسی جس عظمت سے صحابہ میں سے آپ نے اپنے اہل بیت میں ان کو شمار کیا ہے، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو معیار حق آپ نے فرما دیا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے آپ کے بارے میں فرما دی حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں، تو ان کے بارے میں کبھی بھی کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ عبداللہ بن سبا جیسے نلائق آدمی جو ہیں وہ بھی عمار بن یاسر جیسے کہ ذہن سے حضور کی تعلیمات کا نقش اکھاڑ دیں اور کوئی فتنہ فساد پر ان کو کھڑا کر دیں۔ صحابہ کے بارے میں اس طرح کا سوء ظن نہ ہم ان صحابہ کے بارے میں رکھتے ہیں جو کسی اجتہاد کی بنیاد پر مقابل آئے ہوں، اور نہ ان صحابہ کے حق میں رکھ سکتے ہیں جو بالکل ثواب اور درستگی پر مولا پاک کے ساتھ تھے اور انشراح صدر کے ساتھ تھے۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور لازم سمجھتے ہیں، یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، پیارا اور ستھرا عقیدہ ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ہمارے ساتھ عرفان بٹ صاحب ہیں مانچسٹر سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔